السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے ایسے الفاظ کو جو پڑھنے میں کچھ اور ہوتے ہیں اور لکھنے میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ سبق بھی آپ کا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت ہی زیادہ ضروری سبق ہے، کیونکہ اکثر لوگ ایسے الفاظ کے اندر ڈاؤٹ کرتے ہیں اور شک میں پڑ جاتے ہیں کہ اب ان کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گی اور آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گی کہ آپ کو الفاظ میں پھر دوبارہ سے گڑبڑ نہیں ہوگی اور آپ کو کبھی ڈاؤٹ بھی نہیں رہے گا کہ ان الفاظ کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ تو چلیے آج کا ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اور کل کی ویڈیو کے اندر جو سبق بتایا گیا تھا آپ کو وہ ادغام یرملون کے ان لفظوں کا تھا جن میں غنہ کر کے پڑھتے ہیں، تو اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں آج کا۔ آج کی تختی ہے ہماری تختی نمبر 25، رسم الخط۔ رسم الخط کا مطلب یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لکھنے کا طریقہ۔ چلیے اب نیچے کیا لکھا ہوا پہلے اسے پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ نیچے لکھا ہوا ہے رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ قرآن میں بہت جگہ الف واو یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے ہیں۔ ان پر نشان یا تو ایک کروس کا نشان ہوتا ہے یا یہ گول والا نشان بنا ہوا ہوتا ہے۔ نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھے گئے ہیں جن کے اوپر یہ دونوں نشان کروس کے بھی اور گول والا نشان بھی آتا ہے۔ دوسرا قاعدہ کیا بتایا انہوں نے؟ لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں نہیں پڑھا جائے گا۔ اب یہ دیکھو دو قاعدے انہوں نے سمجھا دیے، اب میں آپ کو اپنی طرف سے سمجھا رہا ہوں۔ قرآن کریم میں ہم نے دیکھا ہے بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ لکھے ہوئے تو کچھ اور ہیں اور وہ پڑھنے میں کچھ اور آ رہے ہیں، تو ہم وہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخر ان کو پڑھیں کیسے۔ تو ان غلطیوں کو آج سدھاریں گے۔ تو دیکھیے ایک تو آپ کو گول کا نشان بنا ہوا ملے گا، کچھ الفاظ پہ اکثر الف پر بنا ہوا ہوتا ہے وہ نشان، یا کروس کا نشان بنا ہوا ہوتا ہے قرآن کریم میں۔ تو ان دونوں کیس میں وہ جن الفاظ پر گول نشان یا یہ کروس کا نشان بنا ہوا ہے ان کو نہیں پڑھنا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ کہیں کہیں پر الف یا واو یہ لکھے ہوئے آتے ہیں لفظوں کے ساتھ میں لیکن وہ پڑھے نہیں جاتے ہیں، تو وہ کیس بھی آپ کو وہیں پر سمجھ میں آئے گا جہاں پر الفاظ آئیں گے۔ دوسرا قاعدہ انہوں نے کیا بتایا؟ دوسرا قاعدہ ہے لفظ انا۔ دیکھو دھیان سے سننا اس بات کو، انا کا لفظ کہیں بھی قرآن کریم میں لکھا ہوا ہوگا تو وہاں پر انا میں الف جڑا ہوا ہوتا ہے نون کے ساتھ میں، تو ہمیں کیا کرنا ہے وہاں پر یہ جو الف جڑا ہوا ہے نون کے ساتھ میں اس الف کو نہیں پڑھنا ہے، حالانکہ اس کے اوپر گول نشان بھی نہیں آتا ہے اور کروس کا نشان بھی نہیں آتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو ہمیں نہیں پڑھنا ہوتا ہے، اس چیز کا دھیان رکھیے گا۔ انا اس کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، حروف مدہ کا قاعدہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہاں حروف مدہ کا قاعدہ نہیں ہوتا ہے، الف کو وہاں پر چھوڑ دینا ہے۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ چلیے اب دیکھیے مثالیں لکھی ہوئی ہیں اس کی، ان مثالوں سے ان الفاظ کو سمجھ لیتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو دوسری چیز سمجھا دوں۔ یہ دیکھیں ایک لائن میں یعنی کہ جہاں پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے اس کے نیچے 3 کالم بنے ہوئے ہیں، وہ 3 کالم کے ساتھ اوپر جو ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ طریقہ ہے، اس کے نیچے جس طریقے سے پڑھنا چاہیے وہ طریقہ لکھا ہوا ہے، اور تیسرے نمبر پر نیچے پی اور عین اس طرح کے کچھ بنا ہوا ہے، وہاں پر کیا کرنا ہے یہ اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے پہلا افئماتا، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا آپ کا جس طریقے سے قرآن کریم میں لکھا ہوا ہوگا، یہ الف جڑا ہوا ہے اس کے اوپر دیکھیے نشان بنا ہوا ہے گول والا، اور پڑھنا یہ جو نیچے کی لائن ہے اس کی جو نیچے لکھ رہا ہے یہ وہ ہے جس طریقے سے ہمیں پڑھنا چاہیے، یہ صرف یہیں پر قاعدے میں لکھا ہوا ہے، آپ کو قرآن میں کہیں نہیں ملے گا۔ اب اس کو ہمیں ایسے سمجھنا ہے کہ جس کے اوپر یا تو کروس کا نشان ہو یا گول نشان ہو اسے نہیں پڑھیں گے، بس اس طرح سے سمجھ لیجئے۔ لیکن یہاں پر انہوں نے لکھ کر کے یہ بتایا ہے کہ اگر
قاعدے ہی کے اندر آپ اس بات کو سمجھ لیں، پھر کہیں اور جا کر کے آپ کو سمجھنا نہیں پڑے گا۔ دیکھیے تیسری لائن میں ہے بنا ہوا، پہلے پی بنا ہوا ہے، پے بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر 4 بنا ہوا ہے، اور اس کے آگے دیکھیے 17 بنا ہوا ہے اور عین بنا ہوا ہے، اس کے نیچے 3 لکھا ہوا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمجھ لیتے ہم تھوڑا سا۔ پے جو بنا ہوا ہے، یہ پے کا مطلب ہوتا ہے پارا، یعنی اب اس کے اوپر اس کے نمبر لکھے ہوئے ہیں، پارا نمبر 17۔ اور یہ جو عین بنا ہوا ہے، عین کا مطلب ہوتا ہے رکوع، یعنی تیسرا رکوع۔ کیا ہوا مطلب؟ 17ویں پارے کا تیسرا رکوع، وہاں پر یہ لفظ ہے افئماتا جو لکھا ہوا ہے، تو وہاں پر ہمیں اس غلطی سے بچنا ہے جو اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ تو چلیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں گا تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حمزہ زبر ا، ف زبر ف، اف، حمزہ میم زیر ام، اف ام، میم الف زبر ما، اف ام ما، تا زبر تا، اف ام ما تا۔ یہاں پر دیکھیے جس طریقے سے میں نے پڑھا ہے ٹھیک اسی طریقے سے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 6۔ ایک تو چوتھے پارے میں 6 رکوع پر ہے اور دوسرا 17ویں پارے میں 3 رکوع پر ہے۔ لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لئی، لام لام زبر لل، لئی لل، لام کھڑا زبر لا، لإلى اللہ، حاضر ہی، لإلى اللہ۔ یہ دیکھیے جو نیچے لکھا ہوا ہے اس طریقے سے میں نے پڑھا ہے، اور یہ جو سب سے نیچے لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے پارہ نمبر 4 اور رکوع نمبر 8۔ چوتھے پارے میں 8ویں رکوع پر بھی یہ لفظ لکھا ہوا ہے۔ آگے چلیے، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، با واو مد پیش بو، انتبو، حمزہ زبر ا، انتبو ا۔ اب یہ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے پارہ نمبر 6 اور رکوع نمبر 9، یعنی کہ 6 پارے میں 9ویں رکوع پر یہ لفظ لکھا ہوا ہے۔ آگے دیکھیے، میم نون زیر من، نون زبر نا، من، با زبر با، من نبا، حمزہ زیر ای، من نبائی۔ یہ لفظ لکھا ہوا نبائی ہے، اور اس کے نیچے جو اصل پڑھنا ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے نیچے پارہ نمبر 7 اور رکوع نمبر 10، یعنی 7ویں پارے میں 10ویں رکوع پر یہ لفظ بنا ہوا ہے قرآن کریم میں۔ میم زبر ما، لام زبر لا، ملا، حمزہ زیر ای، ملائی، ہا کھڑا زیر ہی، ملائہی۔ اب یہ دیکھیے پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 3 اور یہ لفظ لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں 5 جگہ اور ہے جہیں پر انہوں نے اشارہ کر دیا ہے، تو جہاں پر بھی آئے گا اس پر ہمیں دھیان دینا ہے کہ ہم نے قاعدے میں کس طریقے سے سیکھا تھا۔ اب میں پڑھتا ہوا جا رہا ہوں، پارے سے اور رکوع سے آپ خود اندازہ لگائیے گا، ٹھیک ہے۔ واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، حمزہ واو زبر او، ولا او، ضاد زبر ضا، ولا او ضا، عین واو پیش عو، ولا اوزعو، ثا زبر ثا، میم واو پیش مو، ثمو، دال زبر دا، ثمودا، لام زیر لی، تا تا زبر تت، لتت، لام پیش لو، لتتلو، واو زبر وا، لتتلو، لام نون زبر لن، نون دال زبر ند، لن ند، عین پیش عو، لن ندعو، واو زبر وا، لن ندعو، لام زیر لی، شین یا زبر شی، لی شی، حمزہ 2 زیر ان، لی شی ان، لام کھڑا زبر لا، کاف نون زیر کن،
لیکن نون زبر نا لیکن لام زبر لا حمزہ لال زبر ال لأذ با زبر با لأذب حانون زبر حن لأذبحن نون زبر نا لأذبحن ہا الٹا پیش ہوں لأذبحنہ. تو یہ آپ کے کچھ الفاظ آ گئے جو قرآن کریم میں ہیں، وہی لفظ انہوں نے یہاں پر دیے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ کس لفظ کو پڑھنا ہے کس کو نہیں پڑھنا ہے. اور یہ پارٹ 1 ہے آپ کا، پارٹ 2 انشاءاللہ کل آئے گا، کیونکہ اس میں کچھ الفاظ ہیں، کچھ الفاظ اور ابھی رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آئیں گے. تو چلیے آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.